اب تک میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، اتنی ہنسی بھی آتی ہے اور ان کی اس بہادری پر دل کھل جاتا ہے اور سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کس بات پر بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے 400 لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ نادان آدمی ہے، 400 لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، اکیلا بھاگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی کہہ دیا ہو، لیکن مجھے حیرت ان 400 پر ہو رہی ہے جو ایک سے ڈر کے بھاگ بھی رہے تھے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ ایک دوڑا رہا ہے اور 400 بھاگ رہے ہیں۔ وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا قاری بھاگا جا رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے سلمہ بن اکوا سے اپنی جان بچا لو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بزدل قومیں ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو۔ 400 بھاگتے رہے اور یہ بھگاتے رہے بہت دور تک۔ جب حضرت سلمہ بن اکوا بھاگتے تھے تو گھوڑے بھی پیچھے پڑ جاتے، اور آپ جیسے جیسے کوئی گھوڑ سوار آتا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے اور اس کی گردن پر پیر رکھتے، پھر آگے نکل پڑتے تھے۔ نہ جانے کتنوں کو انہوں نے تنہا اپنے ہاتھوں سے گرایا، کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، گراتے بھی ہیں اور ان کی گری ہوئی کھجوریں جمع بھی کرتے ہیں کہ مجھے مدینے واپس لے جانا ہے۔ اس صحابی کو میں پڑھتا ہوں، عزیزان گرامی، کھجوریں جمع کرتے رہے اور انہیں بھگاتے رہے، اخیر میں وہ 10-10 کی ٹکڑیوں میں بدل گئے۔ وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا وہ کہنے لگا ایک ساتھ مت بھاگو، یہ اکیلے سب کو بھگا رہا ہے، 10 ادھر جاؤ، 10 ادھر جاؤ، 10 ادھر جاؤ۔ ظالموں، پلٹ کر میرے مصطفیٰ کے غلام کا مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن کسی سے نہیں ہوا۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے گئے، حضرت سلمہ بن اکوا پہاڑ پہ بھی چڑھنے لگ گئے۔ تو عبد الرحمن قارہ وہ کہتا ہے وہیں سے چیخ کر کے، سلمہ بن اکوا تم کو کیا چاہیے، کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ کہا میں شہر رسول کی ایک کھجور بھی جب تک تمہارے پاس ہوگی پیچھا کرتا رہوں۔ اس نے وہیں سے اپنے سارے ساتھیوں کو پکار کر کہا سارے لوگ کھجوریں پھینک دو، اپنی جان بچا لو۔ سبوں نے کھجوریں دے دی، حضرت سلمہ بن اکوا پوری کھجوریں جمع کی، کتنوں کو رونتے ہوئے واپس آنے لگے۔ جانتے ہیں ایک صحابی اور ہے حضرت ابو قتادہ، جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے، ان کا گھوڑا دوڑتا ہوا، ان کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو قتادہ اس پر ہیں اور 10 لوگ اور ساتھ ہیں۔ وہ حضرت سلمہ بن اکوا کی مدد کے لیے آ گئے۔ جب وہ آئے تو یہ اکثر کو تو گرا چکے تھے، کھجوریں لے بھی چکے تھے۔ حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کے ساتھ جب آئے، حضرت سلمہ بن اکوا کی اور مدد ہو گئی۔ اب یہ مدینے آنے لگے تو توجہ چاہتا ہوں، حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا میں تو اکیلا دوڑا رہا تھا، کوئی مجھے نہ دیکھا تھا نہ یہ واقعے کی کسی کو خبر تھی، تم یہاں تک کیسے آئے؟ تم کو کس نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ مسلمانوں یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں جب کوئی نکلتا ہے تو کہاں سے مدد آتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے ان سے پوچھا ابو قتادہ سے تم آئے کیسے؟ حضرت ابو قتادہ نے جو جواب دیا وہ اور تعجب کا تھا، کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم کو معلوم بھی نہیں تم کس کے ساتھ گئے ہو، ہمیں یہ واقعہ بھی نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، ہمارا یہ گھوڑا دوڑتا ہوا ہے، یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پیر بار بار اٹھا کر کے ہنہنانے لگا۔ میرا گھوڑا ایسا کبھی کرتا نہیں، وہ جہاد میں جانے والا گھوڑا ہے، فرما بردار ہے۔ ابو قتادہ نے اس کو سہلایا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے میں پہچان لیا وہ اپنی پیٹھ پر مجھے سوار کرنا چاہتا ہے، میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی بھی تعجب میں تھے، اتنی وقت گزر جانے کے بعد گھوڑے کو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے جو تجھ تک ہم سب کو لے آیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے جب میں ان 400 کو دوڑا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا مجھے دیکھ رہا تھا، پتہ یہ چلا دنیا کا ہر جانور بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اٹھتے ہو تو چونٹیاں اپنے سوراخ میں تمہارے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں، مچھلیاں پانی میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی،